الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسل الله تعالى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم وقال تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على حال محمد وعلى آل محمد. عزیز و بزرگو دوستو، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے اس سال کا ماہ مقدس ماہ رمضان ہم کو نصیب ہوا، اور اس مہینے کی آمد پر میں آپ تمام کو اس ماہ مقدس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ماہ رمضان کے تمام حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو بھی ماہ رمضان میں ہم نیکیاں اور خیر کے کام انجام دیں اللہ اس کو قبول فرمائے، اور اس کے حقوق میں جو کمی اور کوتاہی ہم سے رہ جائے اللہ پاک اس کو معاف فرمائے. عزیزو، جس مہینے کا ہم بے چینی سے انتظار کر رہے تھے وہ ماہ مقدس تشریف لا چکے ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم شامل حال رہے تو یہ سارا مہینہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس کی فرما برداری میں گزاریں گے، اور نہ صرف یہ مہینہ بلکہ ایک مسلمان کے لیے اس کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں بسر ہونی چاہیے، یہاں تک کہ اس دنیا سے اس کی جدائی کا وقت آ جائے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، ولا تموتن، اور دیکھو تم ہرگز نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان مرو. یعنی ایک مسلمان کے لیے مسلمانی کے ساتھ جینا بھی ہو اور مسلمانی کے ساتھ مرنا بھی ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی زندگی ساری مسلمانوں جیسی ہو. ایسا نہیں کہ ایک خاص وقت کے لیے ایک خاص موقع کے لیے مسلمانی کو ہم اختیار کر لیں اور پھر بعد میں جیسی اپنی زندگی چاہے بسر کریں. میں یہ بات اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ ماہ رمضان میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو غیر رمضان میں مسلمانی کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہوتے وہ بھی مسلمان بن جاتے ہیں. مسلمانی کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے اور ایمان کا تعلق اس کے باطن سے ہے. ایمان افعال قلوب میں سے ہے اور اسلام اعمال ظاہرہ سے تعلق رکھتا ہے. نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا، یہ سب چیزوں کا تعلق کس سے ہے؟ اعضاء و جوارح سے. اور اللہ پر یقین رکھنا، رسول کی رسالت پر یقین رکھنا، حضور کی خاتمیت پر یقین رکھنا، آخرت، جنت، دوزخ کا یقین رکھنا، اس کا تعلق ایمانیات سے. بہرحال ماہ رمضان تو تشریف لا چکے ہیں، اور ماہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے امت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام پر. ماہ رمضان ایک ایسا واحد مہینہ ہے کہ جس کے نام کے ساتھ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا ہے، اور ارشاد ربانی ہے شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا. یعنی رمضان کے مہینے کی فضیلت کے لیے یہی ایک بات کافی ہے کہ یہ نزول قرآن مجید کا مہینہ ہے. ایک تو شب قدر کے موقع پر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر سارے کا سارا قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا، اور اس نزول قرآن کا آغاز بھی اسی مہینے میں ہوا، اور حسب ضرورت حسب موقع جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں تھوڑا تھوڑا قرآن مجید 23 سالہ حضور کی نبوی حیات پاک میں لے کر کے حاضر ہوتے رہے. تو فرمایا شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، اور وہ قرآن کی صفت کیا ہے؟ انسانوں کے لیے ہدایت ہے. قرآن مجید شفا ہے، برکت ہے، اور بھی بہت سارے اس کے فیوز و برکات ہیں، لیکن قرآن مجید سرچشمہ ہدایت بھی ہے. ہدایت یعنی رہنمائی کرنے والا، عقائد کے حوالے سے
اعمال کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے، معاملات اور اخلاقیات کے حوالے سے، معاشرت کے حوالے سے، زندگی گزارنے کے سلیقے طریقوں کے حوالے سے، افراد کے لیے، امت کے لیے، انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری ہدایت کی باتیں اس میں جمع فرما دی ہیں. اس لیے فرمایا ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت، جو چاہے اس سے ہدایت حاصل کرے، اور جو اس سے محروم رہا وہ محروم ہی ہے، یعنی اللہ نے اس کی تقدیر ہی میں محرومی لکھ دی ہے، تبھی وہ اس کی سعادتوں اور برکتوں اور ہدایت سے دور رہے گا. اور فرمایا وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، دوسری صفت کیا ہے؟ قرآن کی ہدایت کی واضح باتیں اس میں موجود ہیں، یعنی کوئی کنفیوز کرنے والی، پریشان کرنے والی، مشقت میں ڈالنے والی نہیں، بلکہ صاف صاف کھلی کھلی واضح باتیں. کیا کام ایک انسان کرنے سے کامیاب ہوگا دنیا آخرت میں، کیا کام ہے وہ جس سے بچنے سے وہ دنیا و آخرت کو اپنی سنوار لے گا، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بیان فرما دی. والفرقان، تیسری صفت فرمایا فرقان ہے، یعنی فرق کرنے والا ہے قرآن. اس کی جو تعلیمات ہے، اس کا جو پیغام ہے، اگر کوئی بندہ صحیح طور پہ اس کو سمجھ لے تو پھر اس کو ایک کسوٹی، اس کو ایک ترازو میزان حاصل ہو جاتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ حق و باطل میں، صحیح و غلط میں، اچھے اور برے میں، خیر اور شر میں فرق کر سکتا ہے. تو قرآن مجید کا نزول اس ماہ میں ہوا، اور قرآن مجید کا نزول ایک ایسا واقعہ ہے جو اس ماہ کی فضیلت کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ اس ماہ کے روزوں کو بھی فرض گردانا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. قرآن مجید میں جگہ جگہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو. علماء کہتے ہیں جہاں کہیں یہ یا ایھا الذین آمنوا آئے تو بندے کو سمجھ لینا چاہیے کہ آگے جو بات بیان ہوگی وہ بڑی اہم ہے، کیونکہ راست طور پہ ہمارا پروردگار ہم سے مخاطب ہے اور ہماری ایمان کی صفت کے ساتھ ہم کو مخاطب کر رہا ہے. تو ہمارا رب چاہتا ہے کہ تم مجھ کو اپنا خدا مانتے ہو، معبود مانتے ہو، خالق و مالک مانتے ہو، تو اب سنو میں تم کو جو بات کہنے جا رہا ہوں بڑی اہم ہے. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. ماہ رمضان کے روزے سب مسلمان جانتے ہیں فرض عین ہیں، یعنی ہر ایک مسلمان پر انفرادی طور پہ علیحدہ علیحدہ فرض ہیں، ہر ایک کو رکھنا پڑے گا. تو فرمایا کتب علیکم الصیام، رمضان کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں. صیام جو لفظ ہے یہ صوم کی جمع ہے، اور صوم عربی زبان میں کہتے ہیں امساک، رکنے کو، اور اصطلاح شریعت میں صوم کہتے ہیں طلوع صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے بچنے کو. شرعی جو صبح ہوتی ہے وہ وہی ہے جو سحر کے وقت سحرن ہمارا بچتا ہے کہ اب کھانا پینا بند کر دو. سورج کے نکلنے کی صبح اور ہے، شریعت نے جس کو صبح قرار دیا ہے وہ اور ہے. اس کے مسائل اور احکام سیکھنا ایک مسلمان کے اوپر واجب ہے. تو فرمایا علماء نے کہ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک، سورج کے ڈوبنے تک کھانے پینے اور جماع سے بنیت عبادت رکے رہنے کا نام روزہ ہے. تو روزے میں ہوتا کیا ہے؟ ہم رکتے ہیں. کس سے رکتے ہیں؟ کھانے سے رکتے ہیں، پینے سے رکتے ہیں، اور جماع یعنی اپنی بیوی سے ہم بستر اور مباشرت کرنے سے رکتے ہیں. تو یہ تو ہے روزے کا ظاہر، جس پر اگر کوئی حکم کر لے تو اس کا روزے کا جو ذمہ ہے، جو فرض ہے، وہ پورا ہو جائے گا. لیکن مقصود روزے سے صرف یہی نہیں ہے کہ بندہ بھوک پیاس اور جماع سے اپنے آپ کو روک لے. اس سے روکا کیوں جا رہا ہے وہ اصل مقصود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات صرف منظور نہیں ہے کہ بندہ کھا لے پی لے اور نہ کھائے نہ پیے، نہیں، کھائے تو کیوں کھائے، نہ کھائے تو کیوں کھائے، یہ اصل اس کے اندر ہم کو غور کرنا ہے. تو اب سال بھر تو ہم کھاتے ہیں، ہم کو نہیں روکا جا رہا ہے، حلال کھاؤ، بس اس بات کا حکم دیا گیا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اس کا خیال رکھو، حد سے آگے نہ بڑھو، اعتدال پر قائم رہو. تو اب اس مہینے میں کھانے سے روک دیا جا رہا ہے، کھانے سے منع کر دیا جا رہا ہے، کھانے کو حالت روزہ میں حرام اور گناہ قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ عام حالتوں میں کھانا پینا لازمی انسان کے لیے، بغیر کھائے انسان زندہ نہیں رہ سکتا. لیکن حالت روزہ میں کھائے گا تو گناہگار ہو جائے گا، نافرمان ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ فاسق کہلائے گا. تو کیوں روکا جا رہا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کو ہم کو بھوکا مارنا مقصود ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمارے رب ہیں، رحمان ہے، رحیم ہے، وہ تو ہم کو کھلانا پلانا چاہتے ہیں، انہوں نے نعمتیں پیدا ہی کی ہیں ہمارے کھانے اور پینے کے لیے. لیکن روزے کی حالت میں آپ کو ہم کو روکا کیوں جا رہا ہے؟ تو اس کی تشریح آپ کو ایک حدیث پاک میں ملے گی، جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. کیا فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کوئی حالت روزہ میں قول زور اور عمل زور نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے. تو قول زور عمل زور یہ اصطلاح حدیث پاک میں آئی ہے. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ روزے کی روح کیا ہے، روزے کی اسپرٹ کیا ہے. کیا روزہ صرف کھانے پینے اور جماع چھوڑنے کا نام ہے، یا اس کے پیچھے بھی کوئی بات چھپی ہوئی ہے جس کو ہم کو پیش نظر رکھنا ہے؟ تو جان لیں قول زور کہتے ہیں ہر جھوٹی بات کو،
زور کہتے ہیں اصل میں عربی زبان میں جھوٹ کو. تو قول زور جھوٹی بات. تو جھوٹی بات کی تشریح میں شارحین حدیث اور دین کے ایکسپرٹس اس کی ایک فہرست بیان کی ہے کہ جھوٹی باتوں کے تحت کیا کیا باتیں آتی ہے. جھوٹ تو لفظی طور پہ ظاہر ہے, زور کا لفظ جھوٹ بتاتا ہے, لیکن قول زور کے تحت علماء کہتے ہیں وعدہ خلافی کرنا, دھوکہ دھڑی کرنا, زبان سے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں. یعنی بہتان لگانا کسی کو, فحش گفتگو کرنا, گالی گلوچ کرنا, جنسی تسکین سے متعلقہ گفتگو کرنا, یہ تمام قسم کے جو برائیاں ہیں زبان کی وہ ساری قول زور میں آتی ہے. اور فرمایا قول زور بھی چھوڑے, عمل زور بھی چھوڑے. جھوٹا عمل, تو جھوٹا عمل سے مراد کیا ہے؟ تو علماء کہتے ہیں کسی کو جو ہے نقصان پہنچانے کے لیے حرکت کرنا, کسی کو تکلیف دینے والی کوئی اعضاء سے حرکت کرنا, جیسے کسی کا مال چھیننا یا کسی کا مال ڈبا دینا یا پھر کوئی کسی کو مار دے, پیٹ دے, لڑائی جھگڑا کرے, ظلم کرے, یہ سارے کام عمل زور میں آتے ہیں. تو اس حدیث پاک کی روشنی میں کیا بات پتہ چل رہی ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو کوئی قول زور اور عمل زور نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ کھانا اور پانی چھوڑ دے. یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ مقصود نہیں ہے کہ بندوں کو بھوکا رکھے, بلکہ اللہ تعالیٰ اس بھوک کے ذریعے چاہتے ہیں کہ بندہ برائی کو چھوڑ دے, گناہ کو چھوڑ دے, نافرمانی کو چھوڑ دے, جھوٹی باتوں کو, جھوٹے کاموں کو اور ایسے کام اور ایسی باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں. ایک مسلمان جاہل سے جاہل بھی ہو جانتا ہے, مسلمان تو مسلمان, غیر قوم کے لوگوں کو بھی آپ دیکھیں کہ ان کے پاس جھوٹ بولنا برائی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں میں جھوٹ بولنا برائی ہے, غیر قوموں میں بھی دھوکہ دینا برا ہے. کیا ان کا مذہب ترغیب دیتا ہے کہ لوگ لوگوں کو دھوکہ دیں, بے ایمانی کریں؟ کیا ہمارے ملک کا قانون جو مسلمانوں کا قانون نہیں ہے اس میں جھوٹ بولنے, چوری کرنے, ڈاکہ ڈالنے, دھوکہ دینے, بددیانتی کرنے اور کسی پر بہتان باندھنے کی سزائیں نہیں ہیں؟ تو یہ ایسے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے فطرت میں اس کے بارے میں یہ خیال رکھ دیا ہے کہ یہ برے ہیں. کیوں؟ یہ کام ہے ہی برے. تو عزیزان گرامی, روزہ صرف اپنے ظاہر کے ساتھ نہ رکھا جائے بلکہ روزے کے اندر جو اس کا باطن ہے, جو اس کی روح ہے, جو اس کی اسپرٹ ہے, اس کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور آگے آیت پاک میں جو روزے کو فرض قرار دینے والی ہے, کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ کتب علیکم الصیام, کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ روزے کا جو عمل ہے صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس کا مکلف بنایا گیا اور ان کے اوپر جو ہے یہ فرض جو ہے لا دیا گیا ہے. ہرگز نہیں. سابق جو امتیں گزری ہیں, اہل کتاب گزرے ہیں, ان کے اوپر بھی روزے فرض تھے. اس کا طریقہ کار, اس کے اوقات, اس کے احکام مختلف تھے ہوں گے, لیکن ان پر بھی روزے فرض تھے. بلکہ آپ دیکھ لیں ایسی قومیں جو باطل قومیں ہیں ان کے یہاں بھی روزے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ روزہ تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے, اصلاح باطن کا ذریعہ ہے. روزے کے ذریعے سے ہوتا کیا ہے؟ انسان کی شہوت ٹوٹتی ہے, اس کے خواہشات جو ہمیشہ اس پر ایک آمچکا رہتی ہے خواہشات کی, وہ زور اس کا ٹوٹتا ہے. اور شر اور فساد کی جڑ یہی ہے کہ انسان خواہشات کا غلام ہو جائے, خواہشات کی پیروی کرنے لگے. جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہو رہا ہے یہ, کیا محبوب کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ تو کیا پتہ چلا؟ خواہشوں کے پیچھے آدمی جب بھاگتا ہے تو ان کی ایسے پیروی کرتا ہے جیسے بندے کو اپنے معبود کی عبادت کو پیروی کرنی چاہیے. اس لیے فرمایا کہ انہوں نے اپنے خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا. تو پتہ چلا خواہشات خدا بن جاتی ہیں آدمی جب ان کی پیروی کرنے لگتا ہے. تو اب روزے میں کیا کرتے ہیں آپ؟ ہم کھانے سے بچتے ہیں, پینے سے بچتے ہیں, جماع سے بچتے ہیں. جو خواہش نہیں ہے, جو ضرورت ہے آپ کی ہماری, انسان کھائے گا نہیں, پیے گا نہیں, مر جائے گا. انسان جماع نہیں کرے گا, نسل نہیں پھیلے گی, اس کی انسانیت وقت پہ آ کے ختم ہو جائے گی. تو آپ کی ضروریات سے آپ کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ کہ آدمی جب ضروریات کو کنٹرول کر لیتا ہے تو خواہشات کو کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا ہے. روزہ عزیزو آپ کو ایسا ہی نہیں رکھا جا رہا ہے. اس کے بڑے فوائد ہیں, اس کے بڑے فضائل ہیں, اور دنیاوی اخروی اس کے بے شمار فائدے ہیں. روحانی فائدے ہیں روزے کے, جسمانی فائدے ہیں روزے کے, اخلاقی فائدے ہیں روزے کے, معاشرتی فائدے ہیں روزے کے. یہ سب کیوں بیان کیے جاتے ہیں؟ تاکہ ہم روزہ رکھنے والے لوگ اس کو پیش نظر رکھیں. صرف یہ نہ سمجھیں رسمی طور پہ ایک مہینہ آتا ہے جس میں مسلمانوں کو کیا کرنا ہے, سحر سے لے کر افطار تک کھانا پینا جماع نہیں کرنا ہے, اور پھر اس کے بعد جو چاہے کریں. ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ آپ کو, ہم کو جو روزہ رکھایا جا رہا ہے اس کی اسپرٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں یہ بات زور دے کر اس واسطے کہہ رہا ہوں, ہر سال یہ تماشا ہم دیکھتے ہیں, ماہ رمضان تشریف لاتا ہے, بے شمار مسلمان روزہ رکھتے ہیں, لیکن ان میں بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو روزے کی اور رمضان کی اسپرٹ یا اس کی روح کو یا مقصدیت کو پیش نظر رکھتے ہیں. روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ ہم کو اس واسطے غور کرنا ہے کہ روزہ جب ہم رکھ رہے ہیں
تو وہ جو روح اور اسپرٹ ہے کیا وہ ہم کو حاصل ہو رہی ہے؟ ہماری زندگی میں روزے سے کیا چینج آ رہا, کیا تبدیلی آ رہی, کیا ہمارے اندر اچھا مثبت پہلو زندگی میں پیدا ہو رہا؟ اس کو غور کرنا ہے, کیونکہ یہی اسپرٹ اس آیت پاک میں جو میں روزے کے فرض کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں ارشاد ہو رہا ہے, کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کر دیے, کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. یہ تم پر کوئی ایسا فریضہ تھوپ نہیں دیا گیا ہے, یہ بتانا مقصود ہے. تم سے پہلے والے بھی یہ کام کرتے تھے, تم بھی کرنا ہے, قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا. اب یہ روزے رکھا ہے کیوں جانے, تو فرمایا لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی ہو جاؤ, تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں اصل میں بچنے کو. کس سے بچنا؟ نامرضیات الہیہ سے بچنا, اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنا, اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ جو باتیں ان سے بچنا. یہ مقصود ہے روزہ رکھنے سے. روزہ رکھنے سے یہ مقصود نہیں ہے کہ صبح سے شام تک بھوکے رہیں اور پھر اس کے بعد جب رات سے کھانا شروع کریں تو سحر تک کھاتے رہیں. تو روزے کی جو روح ہے, جو مقصد ہے, وہ فوت ہو جائے. آپ کو بھوکا پیاسا دن میں تو لازماً رکھا جا رہا ہے, نہیں تو روزے کا مقصد ہی کچھ نہیں ہے. پھر روزہ کہیں گے کسے؟ لیکن روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی پیدا ہو. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ حالت روزہ میں تو خاص طور پہ اور روزے کے بعد بھی ہم اپنے نفس کے پیچھے لگے نہ رہیں, خواہشات کے پیچھے بھاگتے نہ رہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان جب تشریف لاتے ہیں تو مسلمانوں کی تیاریوں کا ایک بہت بڑا حصہ یہ ہوتا ہے کہ سحری اور افطار کیسے کرنا ہے. سحری اور افطار کیسے کرنا ہے وہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلا دیا. لیکن ہم جس انداز سے سحری اور افطار کی تیاری کرتے ہیں یہ مسنون تیاریاں نہیں ہیں. پوری طاقت اور زور اس بات پر لگایا جاتا ہے بہترین سے بہترین سحری ہو, بہترین سے بہترین افطار ہو. اور رمضان کی جو رونق کا نام ہمارے زمانے میں جو دے دیا گیا ہے, کس چیز کو دیا گیا ہے؟ کھانے پینے, کپڑے پہننے, بازاروں میں پھرنے, شاپنگاں کرنے, ایکسپوز لگانے اور اس کے اندر جانے, یہ مقصد بنا دیا گیا ہے رمضان کا. یہ رمضان کی اسپرٹ کے خلاف ہے. رمضان تربیت کا مہینہ ہے, تزکیے کا مہینہ ہے, توبہ کا مہینہ ہے, تقوی کا مہینہ ہے, مواسات کا مہینہ ہے, صبر کا مہینہ ہے, استغفار کرنے کا مہینہ ہے, اپنے رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے, بھوک و پیاس برداشت کرنے کا مہینہ ہے, نہ کہ روزے کے وقت میں بھوکے رہ کر اس کا ازالہ افطار سے لے کر سحر تک کرنے کا مہینہ ہے. یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں رمضان کی رونق کے نام پہ کیا کام ہوتے ہیں؟ ہوٹلوں کے ڈیکوریشنز ہوتے ہیں, نئی نئی کھانے کی ڈشیں بازار میں آتی ہیں, گھروں میں ہمارے نئے نئے کھانے بنائے جاتے ہیں, فرمائشیں ہوتی ہیں, مزے لے لے کر اس کو کھایا جاتا ہے. ارے بھائی سال بھر کھائے, عمر بھر کھاتے رہیں گے, لوگ کھاتے کھاتے مر جائیں گے بیماریاں ہو کر کے. کئی قسم کی بیماریاں ایسے ہیں, آپ ڈاکٹروں سے پوچھیں اس کی بنیادی وجہ کھانا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے مسالے مت کھاؤ, دعوتوں کے کھانے مت کھاؤ, ہوٹلوں کے کھانے مت کھاؤ. آپ جائیں, کوئی مریض ہے تو اس سے پوچھیں, ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے, آپ کو دوا کے ساتھ ساتھ انہوں کیا احتیاط بتائے, تو کہتا ہے کہ کھانے سے منع کرے, سارا کھانا کھاؤ بولے, پرہیز کا کھانا کھاؤ بولے. کیوں؟ اس سے ہماری صحت جسمانی متاثر ہوتی ہے, اور پھر کھانے میں اگر ہم حلال حرام کا خیال نہ رکھیں تو صحت باطنی بھی متاثر ہوتی ہے. یہ مہینہ عزیزو تربیت کا مہینہ ہے, اور دیکھنے میں یہ آتا ہے ہر سال یہ مہینہ تو آ کے گزر جاتا. کیا تربیت ہوئی ہماری رمضان گزرنے کے بعد پتہ چلتا. رمضان پوری طرح گزرنے بھی نہیں پاتا, آخری جب اشرہ شروع ہوتا ہے جو زیادہ تربیت, تزکیہ, توبہ, رجوع اللہ ہونے کا حصہ ہے اس میں زیادہ نفسانیت دیکھنے میں آتی. اب کئی چیزیں ایسی ہیں جو حرام نہیں ہیں, تو اس واسطے اس سے ہم کس کو منع تو نہیں کر سکتے. ہوٹل کا کھانا کھانا کیا حرام ہے؟ بریانی کھانا کیا حرام ہے؟ حلیم کھانا کیا حرام ہے؟ کیا اس سے منع کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. لیکن یہ بات ضرور سمجھنا چاہیے کہ یہ نفس کی تسکین کا سامان ہے. اللہ والے کیسے روزے رکھتے تھے؟ خود سب سے بڑی مثال اگر کوئی کائنات میں ہے تو ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے, جس کو اسوہ حسنہ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بات, سبحان اللہ, کیا ان کی عظمت, کیا ان کی شان, کیا ان کی زندگی ہے جو ہر وقت ہمارے پیش نظر رہنا ہے. تو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت, حضور کے ازواج ہو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہو, اللہ والے بزرگان دین ہو, ان کی زندگیاں رمضان اور روزے کے حوالے سے اٹھا کر کے دیکھو, اپنی زندگیوں پر ہم کو شرمندگی ہوگی. کیسے وہ زندگیوں میں اپنے کھانے پینے کے حوالے سے اہتمام کرتے تھے. احادیث مبارکہ میں آیا ہے رمضان تو رمضان ہے. عام وقتوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین ہیں, وہ کہتی ہیں کہ ایک ایک مہینے تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا, یعنی پکا کر کھانے کی کوئی چیزیں نہیں رہتی تھی. ہم دو کالی چیزوں سے اپنی بھوک مٹاتے تھے, ایک تھا کھجور, ایک تھا پانی. یہ کون لوگ ہیں؟ کائنات کی سب سے بزرگ ترین ہستی ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی, اور یہ ان کے گھر کا ماحول. اور خدا نہ خواستہ یہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ کھانے کو نہیں ہے, پینے کو نہیں ہے, آدمی ایسی رہنا ہے. یہ اختیاری طور پہ تھا, یہ تقوی اختیار کرنے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے ایسا لائے عمل تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ حضرت حسن کریمین رضی اللہ عنہما علیل ہو گئے,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے سیدہ کائنات کے پاس. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے شہزادوں کو دیکھنے کے بعد سیدہ سے فرمائے کہ انشاءاللہ بچے اچھے ہو جائیں گے اور آپ لوگ نیت کر لو یہ صحت یاب ہو جائیں تو روزہ رکھیں گے. اور جب دونوں شہزادے صحت مند ہو گئے تو سیدہ فاطمہ اور ان کے گھر میں سب روزہ رکھنے کا عمل شروع کیے. اور جب افطار کا وقت آیا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو بھی پیشہ فرماتے تھے اس سے جو کچھ میسر آیا لا کر افطار کے لیے گھر والوں کو جو چیزیں دینی تھی دے دیے. عین افطار کا وقت قریب ہے, ساحل نے آ کر آواز لگا دی بھوکا ہوں کچھ کھانے کے لیے دو. تو کھانا تھوڑا سا تھا, یا تو گھر والے کھا سکتے تھے یا ساحل کو دے سکتے تھے. وہ کھانا اٹھا کر ساحل کو دے دیا گیا. اس کو کہتے ہیں ایثار, خود ضرورت مند ہوتے ہوئے دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دینا. دوسرے دن میں یہ معاملہ ہوا کہ بغیر سحری کے روزہ رکھ لیا گیا, اور جب افطار کا وقت آیا جو کچھ کھانا تیار کیا گیا تھا قیدی نے آ کر آواز لگائی اس کو دے دیا گیا. تیسرے دن بھی ایسے ہی کوئی ضرورت مند آیا اس کو بھی دے دیا گیا. تین دن تک فاقے سے رہے, اور دن میں روزہ, رات میں افطار کے وقت بھی کھانے کو جو ہے کچھ میسر نہیں. یہ اللہ والوں کی شان تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق کے موقع پر صحابہ کرام کو حکم فرما رہے ہیں کہ خندق کھودو, دشمن تم پر حملہ کرنے والا ہے. تو ویسے وقت میں سخت جو ہے سردی اور بھوک و پیاس کا یہ عالم کے صحابہ کرام کئی دن فاقے سے ہیں. ایک صحابی آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیے یا رسول اللہ میں فاقے سے ہوں اور شدت بھوک کی وجہ سے میں نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ لیا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا مبارک اپنے جسم اتھر سے ہٹا کر بتائے تو حضور کے شکم مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. تو ایسی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھوک کی شدت سے گھر میں بے چین ہو کر باہر نکل گئے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. حضور ان کے چہروں کو دیکھ کر بھانپ گئے کہ یہ بھوکے اور پیاسے ہیں. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر کے ایک انصاری صحابی ابو الحیثم رضی اللہ عنہ کے گھر پر پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ گھر پر موجود نہیں ہیں. ان کی زوجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ابھی آ جائیں گے, اپنے باغ تک گئے. جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تشریف فرما ہوئے تو کچھ دیر میں وہ ابو الحیثم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے دونوں ساتھیوں ابو بکر عمر کو دیکھ کر فوری آ گئے اور بڑی خوشی کا اظہار کیے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر کچھ کھجور کے خوشے پیش کیے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کو آپ تناول فرماتے رہیں, میں ابھی جا کر کے ایک بکری کو ذبح کر کے اس کا گوشت تیار کرتا ہوں آپ کے اور ان کے کھانے کے لیے, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاقس ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرمائے دیکھو دودھ دینے والی بکری کو نہ ذبح کرنا. سبحان اللہ, کیسی جو ہے مہمانی کا انداز ہے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میزبان کا. تو کیسے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے میزبان کا خیال فرما رہے ہیں کہ کہیں میری محبت میں وہ ایک ایسی بکری جو اس کو دودھ دینے والی ہے جس سے اس کی ضروریات پوری ہوتی ہیں ذبح کر کے بعد میں تکلیف نہ اٹھائے. تو اس پر وہ صحابی جا کر کے ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے اس کا گوشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ دونوں سرکار کے جو ہے صحابہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور جب تناول فرماتے ہیں ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد سرکار فرماتے ہیں کہ دیکھو یہی نعمتیں ہیں جس کے بارے میں قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا. اللہ سخت بھوک کے بعد میسر آیا تو کیا آیا, کھجور آیا, پانی آیا اور چند گوشت کے ٹکڑے آئے. تو میرے سرکار فرمانے قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو عزیزو ذرا ہم اپنی زندگی پر غور کریں, کیسی کیسی نعمتیں ہم روز برت رہے ہیں, کیا کیا نہیں کھا رہے ہیں. سارا رمضان کیا کیا نعمتیں نہیں کھائیں گے. کبھی شکر گزاری کے الفاظ زبان سے نکلتے ہیں, کبھی کلمات شکر زبان سے ادا ہوتے ہیں کہ اللہ آج آپ نے اتنی نعمتیں کھلائی. عالم یہ ہے پھینکنے میں جاتا ہے بہت سارا کھانا لوگوں کے گھروں میں معمول ہوتا ہے اور اس کو کوئی برا نہیں سمجھا جاتا. مسلمانوں کی دعوتیں ہوتی ہیں, بے شمار لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور پھر کبھی اندازہ غلط ہو جاتا ہے یا پھر کبھی صحیح بھی ہو تب بھی کھانا بہت پکایا جاتا ہے, پھینک دیتے ہیں, کوئی اہمیت نہیں ہے. جبکہ ہمارے دین میں حکم یہ ہے کہ کوئی ندی کے پاس بھی اپنا گھر رکھتا ہے تو وہاں وہ وضو کرے تو پانی ضائع نہ کرے. جبکہ ندی کیا ہے, پانی کا بھنڈار ہے, مسلسل نیا نیا پانی آتا رہتا ہے جو ختم نہیں ہوتا. ویسے مقام پر پانی جو ایک معمولی روزمرہ کی زندگی کی چیز ہے اس کے بارے میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم ہے. تو پھر دیگر جو نعمتیں ہیں جس کو ہم روزمرہ کی زندگی میں برتتے ہیں اور اپنے لیے شان کا باعث سمجھتے ہیں اس کے ساتھ جو کچھ معاملہ ہم کر رہے ہیں ہم کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ہر ایک کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. تو عزیزان گرامی, روزے کے اور بھی بڑے فضائل ہیں, بڑے فوائد ہیں, اس کی بڑی تفصیل ہے. حدیث پاک میں روزے کے بارے میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ, کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دیتا ہوں. اس کی تشریح میں شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ نماز بھی اللہ ہی کے لیے ہے. کیا کوئی بندہ اللہ کی جو نماز ہے وہ کسی اور کے لیے پڑھتا ہے؟ کیا اللہ ہی کے لیے نیت کر کے پڑھتا ہے. زکوٰۃ, حج, صدقات, خیرات, ہر کام ایک مسلمان کا جس کو وہ عبادت سمجھتا ہے اللہ ہی کے لیے کرتا ہے. پھر روزے کے بارے میں ایسا کیوں فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ روزہ میرے لیے ہے؟ تو اس کی تشریح میں علماء کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا خاص عمل ہے جس کے اندر ریاکاری نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس واسطے کہ روزے کا ایک عمل ایسا ہے جو ایک منفی عمل ہے. منفی سے مراد یہ ہے آپ نماز جب پڑھ رہے ہیں تو ایک مثبت عمل ہے. مثلا آپ رکوع جو ہے کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, قاعدہ کرتے ہیں, تو یہ نظر آنے والی چیز ہے نا بھائی, آپ کچھ کر رہے ہیں, اس میں کچھ حرکت کر رہے ہیں. زکوٰۃ دے رہے ہیں تو آپ ایک عمل کر رہے ہیں, ایک چیز اپنے پاس کی دوسرے کو دے رہے ہیں. حج کر رہے ہیں, احرام باندھتے ہیں, جا کے مناسک ادا کرتے ہیں, تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو نظر آنے والی چیز ہے. اس میں کچھ کام ہو رہا ہے, کچھ عمل ہو رہا ہے, کچھ فعل ہو رہا ہے. روزے میں فعل سے رکتے ہیں, آپ کچھ کرتے نہیں ہیں.
کھانا نہیں کھاتے, پانی نہیں پیتے, جمع نہیں کرتے, تو یہ جو ہے ایسا کام ہے جو نظر نہیں آتا. یعنی آپ نہیں کھا رہے ہیں یہ دیکھنے کی چیز ہے, کھا رہے ہیں تو کوئی دیکھے گا, پی رہے ہیں تو کس کی نظر پڑے گی. آپ نہیں کھا رہے ہیں تو جب نہیں کھا رہے ہیں تو وہ دیکھے گا کیا, جب نہیں پی رہے ہیں تو وہ دیکھے گا کیا. تو اس میں اخلاص پیدا ہو جاتا ہے. آپ اللہ ہی کے لیے کھانا پینا اور جمع کرنے سے باز رہتے ہیں, اس واسطے اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ عمل پسندیدہ ہے. اور ایک تشریح اس کی یہ کی گئی کہ بندہ جب کھانے پینے وغیرہ سے رکتا ہے تو فرشتوں کی صفت اس میں پیدا ہو جاتی ہے, کیونکہ فرشتے بھی نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ جمع کرتے ہیں, تو بندے کے اندر وہ صفت جو فرشتوں والی پیدا ہوتی ہے. اس واسطے اللہ نے فرمایا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے, کیونکہ بندہ میرے لیے کھانا جو ضرورت ہے, پینا جو ضرورت ہے, اس کو چھوڑ رہا ہے, اس لیے اس کی جزا میں دیتا ہوں. بلکہ ایک روایت میں آیا ہے, اس کو بعض علماء نے انا اجزا بھی پڑھا ہے کہ اس کی جزا میں بن جاتا ہوں. یعنی جزا میں دیتا نہیں, میں بندے کا ہو جاتا ہوں, بندہ میرا ہو جاتا ہے. اللہ کا تقرب بندے کو حاصل ہو جاتا ہے روزہ رکھ کر کے. لیکن یہ سب اس وقت ہے عزیزو جب روزے کی اسپرٹ ہمارے پیش نظر ہو, روزے کا مقصد ہمارے پیش نظر ہو, لعلکم تتقون, تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو, برائیوں کی عادت چھوٹے, گناہوں کی عادت چھوٹے, نافرمانی کی عادت چھوٹے. جب یہ سب برائیوں کی گناہوں کی عادت چھوٹتی ہے, نامرضیات الہیہ کی عادت چھوٹتی ہے, تو اس سے ہوتا کیا ہے معلوم آپ کو؟ اس سے یہ ہوتا ہے بندہ ذمہ دار بنتا ہے, ذمہ داری کا احساس اس میں پیدا ہوتا ہے. متقی آدمی غیر ذمہ دار نہیں ہوتا, اپنے عقیدے کے حوالے سے, اپنے عبادات کے حوالے سے, اپنے معاملات کے حوالے سے, اپنے معمولات کے حوالے سے, اخلاقیات کے حوالے سے, اپنے معاشرت کے حوالے سے کیا ہوتا ہے؟ ذمہ دار بنتا ہے. متقی آدمی بدعقیدہ ہو سکتا ہے کیا؟ بدعقیدہ کا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرے گا. متقی آدمی بے عمل ہو سکتا ہے, نمازیں چھوڑ سکتا ہے, روزے چھوڑ سکتا ہے, روزے چھوڑ کر کوئی متقی ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. متقی آدمی معاملات میں, لوگوں کے ساتھ لین دین میں غلطی کرتا ہے, ذمہ دار ہوتا ہے. کسی کا کچھ لیا ہے اس کو لوٹائے گا, کسی کو کچھ وعدہ کیا ہے پورا کرے گا, کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے اس کو تکمیل کرے گا. جو ذمہ داریاں اور حقوق اس پر عائد ہوتے ہیں بحیثیت شوہر کے, بحیثیت بیوی کے, بحیثیت کاروباری پارٹنر کے, بحیثیت کرایہ دار کے, بحیثیت مکاندار کے, بے شمار بڑی حیثیتیں ہیں زندگی میں, یہ سب معاملات ہیں ہمارے, تو وہ معاملات میں ذمہ دار بن جاتا ہے متقی. وہ جانتا ہے کہ اگر میں کوئی گڑبڑ کروں گا یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے, اور اللہ کے پاس جب جاؤں گا تو کیا جواب دوں گا. یہ احساس ہمیشہ اس کے سینے میں موجود رہتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے, اپنے اعمال کا حساب دینا. تو روزہ یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا کرے تو سمجھو صحیح سمت میں روزہ جا رہا ہے. ورنہ پھر کیا ہے؟ کھانا اور پینا چھوڑ دینا جو اللہ تعالیٰ کو مقصود نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو رب العالمین ہے, خالق کائنات ہے, منعم حقیقی ہے. وہ ساری نعمتیں کائنات کی آپ کے لیے ہمارے لیے پیدا کیا ہے کہ کلوا واشربوا کا اس نے حکم بھی دیا. تو ہمارے لیے نعمتیں بنا کر ہم کو کیا کھانے پینے سے روک کر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم کو مشقت میں ڈالیں؟ ہرگز نہیں. کھانے پینے سے روکنے سے مقصود یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو. تو عزیزان گرامی, اور ایک حدیث پاک میں آیا ہے, الصوم جنۃ لا یخرقها الا الغیبہ. صوم کیا ہے, روزہ کیا ہے؟ جنہ, جنہ کہتے ہیں ڈھال کو. قدیم زمانے میں جب لڑائیاں ہوتی تھی تو اپنی مدافعت کے لیے ایک آلہ ہوتا تھا جنگی, اس کو کہتے تھے ڈھال, جس کے ذریعے سے دشمن کے جو ہے اٹیک سے بچتے تھے. تو یہ روزے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈھال فرمائیں. کس سے؟ شیطان سے, نفسانی خواہشات سے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے یہ ڈھال بنتا ہے. اور حضور فرماتے ہیں لا یخرقها, اس کو نہیں پھاڑتا, الا الغیبہ, مگر غیبت. غیبت اس کو پھاڑ دیتی ہے. بندہ جب روزے کی حالت میں غیبت کرتا ہے, کوئی بری بات زبان سے نکالتا ہے, تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اس پروٹیکشن سے نکل جاتا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ حالت روزہ میں اپنی زبان کو یاد الہی میں, تلاوت میں, ذکر میں اور دیگر ایسے کاموں میں لگائیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے, اور زبان دیگر گناہوں اور برائیوں سے بچ جاتی ہے. تو عزیزان گرامی, الحمدللہ ماہ رمضان شریف کا آغاز ہو چکا ہے, اور ہم انشاءاللہ تعالی ماہ رمضان کے جو حقوق ہیں اس کو اچھی طریقے سے ادا کریں گے, اور یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کی رضا, اس کی خوشنودی کے لیے کریں گے. اپنے تمام اعمال میں ہم کو اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ بغیر اخلاص کے کوئی عمل اللہ کے پاس قبول نہیں ہوتا. حدیث شریف میں آیا ہے, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو کوئی ماہ رمضان میں روزہ رکھ کے ایمان کے ساتھ, یقین کے ساتھ, اور احتساب یعنی اخلاص کے ساتھ, غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ اس کے سابقہ جتنے گناہ ہیں وہ سب معاف کر دیے جائیں گے. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تو فرمایا جو کوئی رمضان میں قیام کرے, یعنی تراویح پڑھے, رات کو عبادت کرے, اللہ کی طرف رجوع کرے, تہجد پڑھے, راتوں کو عبادت کے ساتھ اللہ کے حضور میں قیام کھڑے رہ کر کے گزارے, تو اس کے سابقہ جتنے گناہ ہیں معاف کر دیے جائیں گے. اب یہ گناہوں کی بار بار معافی کا قرآن میں, حدیث میں ذکر کیوں آتا ہے؟ یہ گناہ ہی تو ہے جو ہم کو اللہ سے دور کرتے ہیں. گناہ نافرمانی ہے, چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو. آپ کے سرکل میں, آپ کے اولاد میں, آپ کے بھائی بہنوں میں, آپ کے ملنے جلنے والوں میں کوئی آپ کی نافرمانی کر کے آپ کا مخرب بن سکتا ہے؟ آپ جو کہیں اس کا الٹ کر کے آپ کا دوست بن سکتا ہے؟ ارے آپ ہم بندے ہیں, ایک جیسے ہیں ہم بھی وہ بھی, لیکن جب وہ ہمارے خلاف کرتا ہے تو ہم اس کو دور کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہمارے خالق ہیں, ہمارے مالک ہیں, ہمارے رب ہیں, ہمارے منعم ہیں. کیا وہ پسند کریں گے کہ بندہ اس کی نافرمانی کرے؟ تو ہم اپنی مرضی کی زندگی گزار کر چاہتے ہیں کہ اللہ کے مقرب بن جائیں؟ ممکن نہیں. تو اس لیے ضروری ہے گناہوں کی عادت چھوٹے, یہ مقصود ہے رمضان سے. تو عزیزان گرامی, ایک الحمدللہ ہمارے لیے رحمتوں اور برکتوں کی ساعتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے.
اور ہم کو چاہیے کہ ہم اس کے ایک لمحے کو غنیمت سمجھیں اور عبادات میں، ذکر و تلاوت میں راتوں کو اللہ اللہ کرتے ہوئے یا نہیں تو سو جائیں، لیکن فضول کاموں میں، بازاروں میں، ہوٹلوں میں ادھر ادھر گشت کرتے ہوئے جو ہے گھومنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، ماہ رمضان مبارک کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق بخشے، ماہ رمضان کی ناقدری کرنے سے اللہ ہم کو محفوظ رکھے۔ عزیزو، ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیے۔ آج ہماری اس مسجد میں عالم اسلام کے مشہور قراء اکرام جامع ازہر کے تشریف لائے ہیں اپنے محرک قرآنی و روحانی مہم مولانا پیر سید شبیر نقشبندی صاحب دامت برکاتہ کی صدارت میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ بعد سنتوں کے وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور اس موقع پر محرک قرآنی و روحانی مہم کی خصوصی دعا بھی ہوگی۔ تو آپ تمام حضرات سے میری اپیل ہے کہ بعد سنتوں کے مسجد میں تشریف رکھیں اور ان قراء اکرام کے مخصوص انداز سے بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام پیش کرنے کی صداؤں کی سماعت کے ذریعے اپنے قلوب کو منور کریں۔